السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یونٹ نمبر 9 یعنی کہ وداع وطن ہم لوگ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وداع وطن یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ کس طرح سے پیش آیا وہ اس میں ہم سمجھیں گے۔ ہجرت کو حکم آ گیا، اس موقع پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بھی سکھائی کہ جب ہجرت کریں تو یہ دعا کرتے رہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور دعا کرو میرے رب تو مجھے جہاں کہیں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی اور سے مجھے سہایک پردان ستہ عطا کر، سہایک ستہ پردان عطا کر۔ تو یہ دعا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت میں مکے کا جو دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے صحابہ کرام پر بہت زیادہ ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھایا جا رہا تھا۔ تمام صحابہ کرام ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اس ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو یعنی کہ حبشہ جانے کی وہ اجازت دی، یعنی کہ حبشہ ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ حبشہ چلے جائیے۔ یہ سب لوگ جو ہے کچھ مسلمان حبشے کے لیے ہجرت کر گئے، وہاں بھی کافروں نے ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس یعنی کہ نجاشی کے پاس جو ہے وہ طرح طرح کے بہانے لے کر پہنچے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آبائی دین سے جو ہے وہ بالکل الگ ہو چکے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی الگ کر لیں، اور انہوں نے ایک نیا دین گھڑ لیا ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ جو ہے انہوں نے نجاشی جا کر کہیں، لیکن وہ بھی ہم پڑھ چکے کہ نجاشی نے جو ہے وہ کس طرح سے ان لوگوں کی باتوں کو نکار دیا، اور ان لوگوں کو حبشہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گئے تھے ان کو رہنے کی اجازت دی، جہاں پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تھی نجاشی کے سامنے۔ یہ سب سارے سلسلے چلتے رہے۔ اس بیچ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ محسوس ہوا، یعنی کہ آپ بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ آپ کو بھی ہجرت کا حکم ملنے والا ہے، آپ نے بھی اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا حکم آیا تو یہ وہ واقعہ ہے کہ ہجرت کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یعنی کہ اس میں دیکھیے کچھ چیزیں پہلے یہ سمجھ لیجیے، وہ انصار کون تھے اور مہاجر کون تھے۔ انصار وہ لوگ تھے جو کہ مدینے کے رہنے والے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی مدد کی تھی، یعنی کہ انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے، اور مہاجر وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ تو اس ہوا یہ کہ اللہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ مہاجروں کا بھی بھلا کرے۔ مہاجر یعنی کہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، واستو میں مسلمانوں کی ہجرت کے بڑے اچھے نتیجے سامنے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کا وہ ارادہ کر لیا۔ اس سمے قریش کی سازش کا نقشہ بھی پورا تیار تھا۔ قریش کی سازش کیا تھی اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قریش نے جو ہے ایک دار الندوہ یعنی کہ یہ جو ان کا ایک کانفرنس ہال تھا جس میں وہ مشورے کیا کرتے تھے آپس میں، وہاں پر سارے قریش جمع ہوئے ایک ساتھ، سارے سردار، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے میں کیا کیا رائے آئیں وہ رائے یہاں پر دیکھ لیجیے۔ ایک ویکتی نے کہا کہ محمد کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑ دیے جائیں اور پھر اسے کسی مکان میں بند کر دیا جائے۔ تو دوسرا بولا خدا کی قسم یہ ان محمد کو بندی نہیں بنایا گیا تو ہر طرف ان کی چرچا ہو جائے گی، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ان کو ہر حال میں چھڑا کر لے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ساتھیوں میں محبت کا جذبہ جو کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے۔ تیسرے شخص نے رائے دی کہ محمد کا یہاں رہنا اچھا نہیں ہے، اسے کہیں دور علاقے میں چھڑایا جائے۔ اس پر بھی جو ہے وہ ایک چوتھے شخص نے یہ کہا کہ اگر ہم محمد کو کہیں دور چھوڑائے وہ کسی اور قبیلے میں چلا جائے گا، وہاں کی لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، ان کو اپنے رنگ میں رنگ لے گا، منٹوں میں وہ جو ہے آدمی کا منہ موہ لیتا ہے، من موہ لیتا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ان کے بیچ میں آئی، اور وہ والا جو رائے تھی اس کو بھی جو ہے وہ نکار دیا گیا۔ اس کے بعد میں سارے جو ہے وہ لوگ پریشان تھے کیا کرے۔ پھر ابو جہل کھڑا ہوا، اور ابو جہل نے ایک بہت ہی نامعقول اور بہت ہی گھناؤنی سازش کا جو ہے وہ مشورہ دیا۔ وہ سازش کیا تھی؟ میری رائے میں پرتیک قبیلے سے ایک ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنا جائے، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دے دی جائے، اور یہ سب ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام ہو جائے گا۔ اس پرکار قتل کرنے سے یہ ہوگا کہ خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا، اور جو ہاشم قبیلے والے ہیں یعنی کہ ہاشم خاندان والے جو لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان تھا وہ اتنے سارے قبیلوں کو ایک ساتھ مقابلہ
نہیں کر سکیں گے اور پھر انہیں خون بہا لینے پر مجبور ہونا پڑے گا اور 100 اونٹ ان کو دے دیے جائیں گے. تو یہ بات ہوئی اور اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ خوشی میں جھومنے لگے کہ اب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ مٹ جائے گا اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور جو ہے وہ آپ کو بالکل ختم کر دیا جائے گا, آپ کے چاہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. اور پھر لوگ جٹ گئے ان تمام لوگوں کو ڈھونڈنے میں جو پہلوان تھے, بہت بہادر تھے, تلوار اچھی چلانا جانتے تھے, اچھی تلواریں ان لوگوں نے جمع کی. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کیا اور وہ سمے یاد کرو جب ادھرمی لوگ تمہارے سلسلے میں چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں بندی بنا لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں دیش نکالا کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. جب یہ اسکیم بن گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ بھی ہجرت کی تیاری کر لیں. اب ہوا یہ کہ عرب میں جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے جس ایک رات طے ہوئی کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے گا اور اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ اسی رات میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اسی رات میں جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلیں. ٹھیک ہے, تو سازش کی پوری خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دی اور اب اللہ کو جب اس کی خبر ملی تو اللہ سب سے پہلے حضرت علی کے پاس گئے. حضرت علی کو جو کہ انہی کے گھر میں رہتے تھے ان کو بلایا اور انہیں اپنے بستر پہ لٹایا کہ بیٹا کہ تم جو ہے وہ میرے بستر پہ سو جاؤ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خود کو بچانا نہیں تھا بلکہ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا لیکن بہت ساری امانتیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں, یعنی کہ جو بہت ساری امانتیں ایسی تھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھی ہوئی تھیں, انہی کفار کی جو کہ آپ کا قتل کرنا چاہتے تھے. لیکن اس پر حال یہ تھا کہ وہ آپ پر اتنا بھروسہ بھی کرتے تھے کیونکہ آپ امین تھے, آپ صادق تھے, تو وہ لوگ آپ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اپنی امانتیں بھی جو ہے وہ آپ ہی کے پاس رکھتے تھے. تو تمام امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں. حضرت علی نے یہ امانتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امانتیں حضرت علی کے حفاظت کے سپرد کی اور کہا یہ تم ان کو جن کی امانتیں ہیں ان کو دے کر تم بھی پھر جو ہے وہ مدینے چلے آنا. اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, دوپہر کا وقت تھا, آپ نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آنے لگا اور پوچھا کہ گھر میں کون ہے. بتایا کہ صرف آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ ہجرت کا حکم مل چکا ہے اور جو ہے ہم لوگ ہجرت کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جی بالکل, آپ جو ہے وہ ہم دونوں ساتھ چلیں گے. تو حضرت علی نے کہا, حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں بہت ساری چیزوں کا انتظام پہلے سے کر چکا ہوں, یعنی کہ انہیں پتہ تھا کہ ہجرت کا وقت آنے والا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اشارہ دے چکے تھے. تو اس سمے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے 2 گھوڑے تیار کر رکھے تھے اور ایک غلام تھا جس سے بات کر رکھی تھی اور جو ان کے ساتھ جائے گا, اور ایک شخص جو کہ راستہ دکھانے والا تھا اس سے بھی بات کر لی تھی کہ وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ جائے گا. تو حضرت علی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کا انتظار کرنے لگے. کافر جو ہے وہ گھر کے باہر تھے. اللہ کو پھر جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کچھ باتیں ہوئیں. وہ باتیں یہ تھی کہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. جدا ہوتے سمے دونوں اتینت پریم سے بھرے سور میں کہا اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینے میں ملیں گے. حضرت علی پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور آپ کی ہری چادر کو اوڑھ کر سو گئے. رات کافی بیت چکی تھی. دشمن جو ہے وہ باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سب پر اونگ طاری کر دی اور وہ جو لوگ جو ہے یعنی کہ وہ لوگ جو باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے ان کے اوپر اونگ طاری ہو گئی اور وہ سب سو گئے. اسی بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر سے نکل کر چلے گئے اور جب کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں یہ لگا کہ ہم تو سوئے نہیں ہیں, اور وہ گھر میں اسی طرح سے جھانک کر جو ہے وہ دیکھنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو بستر پر چادر اوڑھ کے جو ہے وہ محمد سو رہے ہیں اور وہ ان کا انتظار کرتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر پہلے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, ان کو اپنے ساتھ لیا اور پھر ان سے کہا کہ ہم بجائے مدینے جانے کے ہم دکشن کی طرف جائیں گے. مدینہ کیونکہ اتر کی طرف تھا تو ہم جو ہے وہ دکشن کی طرف جائیں گے. اے اللہ کے رسول کہاں آپ, ہاں یہ تو وہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنیوں کی ضرورت نہیں ہے, ابھی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ہم دکشن کی اور جائیں گے اور سور پہاڑی میں جو غفا ہے غار سور میں جو ہے وہ رکیں گے اور پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد وہاں سے نکلیں گے. تو حضرت صدیق سمجھ گئے کہ اس میں کیا مصلحت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے تھے بہت مصلحت کے ساتھ بہت سوجھ بوجھ کر فیصلہ
وہ کیا کرتے تھے. یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا کیونکہ لوگ جب یہ خبر ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل چکے ہیں, مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں, تو لوگ انہیں ڈھونڈنے کے لیے مدینے کی طرف جائیں گے, اور کوئی بھی جو ہے وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے اتر کی دکشن کی طرف نہیں جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں چھپے رہیں گے, اور جب لوگ تھک جائیں گے, جب انہیں کوئی نہیں ملے گا, تو 3 دن کے بعد ہم جو ہے پھر سفر طے کریں گے مدینے کا. تو سور پہاڑی میں جو ہے وہ دکشن سے 5 میل کے فاصلے پر ایک یمن کے راستے پر تھی, وہاں آپ چھپے رہے, اور پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن رک رہے, اور ابو بکر صدیق کے بیٹے اور آپ کی بیٹی, یہ وہاں پر ابو بکر صدیق کے بیٹے جو ہے وہاں کھانا پہنچایا کرتے تھے اور خبریں پہنچایا کرتے تھے. بیٹی جو ہے وہ کھانا لے جایا کرتی تھیں, اور آپ کا جو چرواہا تھا, جو غلام تھا, وہ بکریوں کو وہاں پر لے جاتا تھا تاکہ آپ کی بیٹی اور بیٹے کے جو پیروں کے نشان ہیں وہ وہاں نظر نہ آئیں. اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے وہ حضرت علی ہے بستر پر, تو وہ بے چین ہو گئے. انہیں جب پتہ چلا کہ حضرت علی جو ہے بستر پر ہیں, تو وہ بے چین ہو گئے, اور پھر انہوں نے جو ہے ادھر ادھر گھومنے کی کوشش کی, اور اسی میں وہ حضرت علی کو پا کر انہوں نے کعبے میں بند کر دیا, اور پھر ان پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی, لیکن کچھ رشتہ داروں نے مل کر حضرت علی کو چھڑا لیا. اور پھر ہوا یہ کہ کافر سب سے پہلے جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, وہاں پر آپ کی بیٹی سے ملاقات ہوئی. آپ نے کہا کہ گھر میں کون ہے, تو بیٹی ان کی نکل کر آئی, انہوں نے کہا کہ جھوٹ مت بولنا. تو انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گی, یعنی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ صرف اس وقت گھر پر تھیں. تو انہیں فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں, تو انہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ ابو بکر کہاں ہیں. اور وہ جو ہے ابو جہل غصے میں آ گیا, اور اس نے جو ہے وہ حضرت اسما جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں, ان پر ان کے گال پر بہت زور سے, اتنے زور سے چاٹا مارا کہ ان کی بالی جو ہے وہ ٹوٹ کر کان سے گر گئی, یعنی کہ وہ اتنے غصے میں آ گیا. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی کیسے ہم ان کو ڈھونڈیں, تو اس پر 100 اونٹ کا وہ رکھا گیا انعام, کہ جو بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. اور تلاش میں ان کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا. اس کا نام تھا سراقہ بن مالک. سراقہ بن مالک جو ہے وہ پیروں کے نشان ڈھونڈنے کا ماہر تھا. سراقہ بن مالک جو ہے اس نے پیروں کے نشان ڈھونڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جو ہے وہ پھر پیروں کے نشان پر چلتا رہا. وہ دکشن کی طرف چلا جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اس نے پیروں کے نشان صحیح سے پہچان لی, اور پوری بھیڑ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریش کے جو لوگ تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے, اور وہ پیروں کے نشان پہچانتا جو ہے وہ غار سور تک پہنچ گیا, اور وہ اس پہاڑی پر بھی چڑھ گیا. اور اس پہاڑی کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے, اس کے بعد نشان کہیں نہیں ہے, تو وہ نراش ہو گیا کہ اس پتھر کے بعد جو ہے وہ کہیں نشان نہیں ہے. اور وہاں پر جو ہے انہیں, یعنی کہ ایک پتھر کے بعد کوئی نشان نہیں ملے, تو وہ سب لوگ نراش ہو گئے کہ یہاں سے کہاں چلے گئے. تو پھر سب لوگوں نے کہا کہ سراقہ آج تو تم بھی جو ہے وہ جو ہے ناکام ہو گئے. تم ناکام کیسے ہو گئے, تم تو بڑے ماہر تھے اس میں. انہوں نے پھر ایک بکری والے سے, ایک چرواہے سے پوچھا کہ یہاں تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا, اگر چاہو تو ڈھونڈنا تو آگے غفا ہے, تم دیکھ لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غفا میں نماز پڑھ رہے تھے, اور لوگ جو ہے وہ غفا کے دہانے تک پہنچ گئے. یعنی کہ تم نے کیا پہاڑ پر 2 آدمیوں کو چڑھتے دیکھا ہے, یہ پوچھا. تو میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا, لیکن تم دیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ دونوں غفا میں ہوں. چرواہے نے جواب دیا. قریش ترنت جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھے اور تیزی سے غفا کی اور بڑھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں, تو وہ بے چین ہو گئے, گھبرا گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت ہی کہہ لیجئے ہمت بڑھانے والے الفاظ کہے کہ گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی کہ یہ جو الفاظ تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جو بھروسہ کیا وہ دکھتا ہے. گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ, یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی حکمت جو ہے وہ 2 بالا ہو جاتی ہے. تو نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھوڑا اطمینان ہوا, اور پھر لوگ اس ایک شخص جو ہے جو غار کے بالکل منہ تک آ گیا, اس نے دیکھا کہ غار کے منہ پر تو جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے, اور ایک کبوتر کا جو ہے وہ گھونسلہ بھی ہے, اور ایک پیڑ بھی ہے اندر. تو اس نے کہا کہ اس میں غار میں کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر کوئی اندر جاتا تو یہ نہ مکڑی کا جالا ہوتا, نہ کبوتروں کا گھونسلہ ہوتا. یہ باتیں کر کے وہ وہاں سے بہرحال لوٹ گئے, اور انہوں نے اندر جھانک کر نہیں دیکھا. اس کے بعد جو ہے پھر دشمن غفا سے چلے گئے. اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے, اور دوسری جگہوں پر تلاش کریں, اترے اور دوسری جگہوں پر تلاش کریں. وہ اسی دوڑ دھوپ میں ہو گئے, پست ہو کر اپنے جو ہے وہ واپس آ گئے. 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غفا میں اسی طرح سے چھپے رہے, اور قریش جو ہیں وہ جو بھی مشورے کرتے تھے ان کی باتیں, قریش کیا مشورے کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ آپ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, وہ دوپہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے
کہ کیا قریش کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلان بنا رہے ہیں. یعنی کہ عبداللہ جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ پورے مکے کی خبریں دن بھر اکٹھا کرتے اور دوپہر میں جا کر، شام کے وقت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے. اور آپ کی بیٹی حضرت اسما جو ہیں، ان کی بہن حضرت عبداللہ کی، وہ بھی کھانا لے کر جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتی. اور عامر بن فہیرہ جو یہ غلام تھا، یہ اپنی بکریاں چرا کر لے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دودھ پی لیتے. یہ 3 دن تک سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا. 3 دن کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، جب ان کی تلاش رک گئی تو آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا. تو عبداللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا کرتے تھے، انہوں نے قریش کی نراشا کا بھی حال سنایا کہ قریش جو ہے وہ اب نراش ہو چکے ہیں اور اب وہ ڈھونڈنے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو اب عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی تھیں، اور عبداللہ بن ارقط یہ وہ تھا جس کو بھی بلاتے لانا، یہ وہ تھا جو شخص راستہ جانتا تھا. تو عبداللہ بن ارقط ایک غیر مسلم تھا. حضرت ابو صدیق کو اس پر بھروسہ تھا، اسی لیے اسے مزدوری پر طے کر لیا تھا کہ کسی غیر آباد راستے سے مدینہ پہنچا دے. یعنی کہ جو مین راستہ ہے اس سے ہم نہیں جائیں گے، بلکہ غیر آباد راستے سے جائیں گے. تو شام ہوتے ہی عبداللہ غوفہ کی اور چل دیے، ساتھ میں ان کی بہن اسما اور عامر بن فہیرہ بھی تھے، پیچھے پیچھے عبداللہ بن ارقط بھی تھا. اور یہ لوگ وہاں گئے. ایک اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، دوسری پر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے، اور یہ پھر وہاں سے یہ چاروں لوگ روانہ ہوئے. یعنی کہ ارقط جو ہے، عبداللہ بن ارقط راستہ دکھانے کے لیے، اور نبی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف غلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق، یہ چاروں لوگ جو ہے وہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. اور اس میں یہ بھی ہوا کہ جس اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اس کی جو پیسے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ادا کیے، وہ بغیر یعنی کہ کہا کہ میں کسی اور کی اونٹنی پر نہیں بیٹھتا. یہ غیرت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ آپ نے کسی دوسرے کی اونٹنی پر بیٹھنا گوارا نہیں کیا. اب قریش کی حسرتوں اور تمناؤں کا خون ہو گیا، دل کے ارمان دل ہی دل میں ٹوٹ گئے. ان کو بڑا دکھ تھا کہ وہ کہاں اکٹھا ہوتے اور جس مجلس میں یہ بیٹھتے اسی کا رونا روتے کہ یہ محمد ہمارے ہاتھ سے کیسے نکل گیا. پھر کسی سفر سے لوٹ کر ابھی آیا تھا. یعنی کہ جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی اندر داخل ہوا اور اس نے کہا کہ میں ابھی آیا ہوں، میں تتورتی راستے سے آ رہا تھا. 3 آدمی میرے سامنے ہی گزرے ہیں، میرا خیال ہے وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے. اس مجلس میں سراقہ نامک ایک آدمی بھی موجود تھا. یہ جوشم کا بیٹا تھا، بہت ہی دور رس اور سمجھدار آدمی تھا. اس نے یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، اور اس نے سب سے کہا ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، وہ میں نے ابھی مکے سے 3 لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ لوگ ہوں گے. اور یہ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجلس سے اٹھا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اونٹ جو ہے وہ جو انعام کے 100 اونٹیں اگر میں پکڑوں گا تو مجھے ملیں گے. تو اس نے باقی لوگوں سے منع کر دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ ابھی 3 لوگ ہیں جو کہ مکے سے نکلے ہیں، ان کو میں نہیں دیکھا ہے، میرے جاننے والے یہ کیا کر انہیں باقی سب لوگوں کو اس نے بیوقوف بنا دیا. اور خود جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ کر ہتھیاروں سے تیار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پیچھے لگ گیا، اور تیز رفتار کا گھوڑا اس نے لے کر وہ جو ہے ان کے پیچھے لگ گیا. کیا یہ ممکن ہے کہ سراقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے جبکہ اللہ نے انہیں غفا میں منڈرانے پر خطروں سے بچا لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سراقہ جب چلا تو اس کے گھوڑے نے جو ہے ٹھوکر کھائی. قریب تھا کہ سراقہ زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ جلدی سے سنبھلا اور پھر اس کو ایک ایڑ لگائی. گھوڑا پھر دوڑا اور اس طرح سے 2 بار یہ اپنے راستے میں گرا. اس سے کچھ لگا کہ میں شاید غلط ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ 1 دن اور 1 رات برابر چلتا رہا. اسے نہ دشمن کا سامنا ہوا، نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا. ابوبکر سے رضی اللہ عنہ کو بالکل اطمینان تھا، اور پھر ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم تھوڑا سا آرام کر لیں. ایک چٹان کے نیچے ایک سایہ نظر آیا اور آپ جو ہے وہاں پر رک گئے. سورج ڈھل چکا تھا، پاس ہی چرواہا بکری چرا رہا تھا. ابوبکر صدیق اس کے پاس گئے، اس سے دودھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے دیا. اللہ کے رسول، ہم تو دھر لیے گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک اچانک، ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ اچانک دکشن کی طرف نظر پڑی. دیکھا ایک سوار بہت تیزی سے چلا آ رہا ہے. ابوبکر صدیق کے دھک دھک کرنے لگا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا وہی حال تھا. بہت ہی سکون کے ساتھ پھر فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا. اور جو سراقہ گھوڑا قریب آ چکا تھا، اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا. اس کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی. تو سراقہ کے وہ جو ہے پھر وہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ لڑک گیا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھس گئے. سراقہ اس سے سمجھ گیا
کہ جو ہے بات کچھ اور ہی ہے اور میں شاید اللہ جو ہے وہ خدا مجھ سے خوش نہیں ہے، میں کچھ غلط کام کر رہا ہوں۔ تو اس نے فوراً آواز لگائی کہ میں جوشم کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہرو، کچھ باتیں کرنا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ ابو بکر نے پوچھا کیا چاہتے ہو، کہو کیا چاہتے ہو، یعنی کہ اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ان سے پوچھو کیا چاہتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، امن کی تحریر۔ اس نے کہا کہ میں امن کی تحریر۔ یہ وہ امن کی تحریر تھی جو سراقوں کو اس وقت دی گئی، اور آپ کو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس امن کی تحریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقوں کو ایک بات کہی تھی کہ سراقہ ایک دن وہ آئے گا کہ کسریٰ اور قیصر کے کنگن جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو سراقہ جو ہے یہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ جو ہے وہ دور وہ اپنا وہ کرتے تھے یاد کہ میرا اس سے پہلے انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ کسریٰ اور قیصر کے کنگن میں اپنے ہاتھوں میں نہ دیکھ لوں، یعنی کسریٰ اور قیصر کی فتح کو میں نہ دیکھ لوں۔ ہجرت فرمائی تو مکے میں علی سے کچھ نہ رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مکے میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ نہ رہا، ایک تو جان کا خطرہ تھا، اور پھر آپ سے دوری کا صدمہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے نکل گئے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکے سے نکل گئے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ جو ہے وہ مکے میں ہی تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بے چینی کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے پاس نہ کوئی اونٹنی تھی، نہ سواری تھی، نہ کوئی کھچر تھا، لیکن آپ نے شوق میں پیدل چڑھ پڑے، اور آپ نے پیدل ہی وہ سفر کیا، مکے سے لے کر مدینے تک کا سفر آپ نے صرف پیدل کیا۔ تو یہ آپ سے محبت کا تقاضا تھا کہ آپ جو ہے کسی حال میں مکے میں رکنا آپ نے گوارا نہ کیا، اور آپ پیدل ہی چل پڑے۔ یہ ان کی ہمت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور کتنا مضبوط تھا ان کا ارادہ۔ راستہ بھی کیسا بھیانک ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ کہیں سایہ نہ کہیں پانی، اس اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے تپتی ہوئی ریت، آگ کی چنگاریاں، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ حضرت علی جو ہے وہ بے اختیار خطروں میں کود پڑے اور راستے کی پریشانی کو جھیلتے رہے، اور بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئے۔ وہ چلتے رہے اور ان کے پیر بھی جو ہے وہ لہو لہان ہو گئے، اور اسی بیچ میں بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی، یہ ذرا اونچائی پر تھی، عالیہ اور قبا کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں مسلمانوں کے کئی اونچے گھرانے آباد تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے اور 14 دن وہیں ٹھہرے رہے۔ آپ وہاں ٹھہرنے کے دوران خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی تعمیر ڈالی، یہی وہ پہلی مسجد ہے، مسجد قباء، جو کہ اسلام کے اندر پہلی مسجد بنی، اور یہ مدینے سے جو ہے وہ کچھ میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن یہاں ٹھہرے، اور 14 دن یہاں سے ٹھہرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ مدینے کا رخ کیا۔ حضرت علی بھی آپ کو یہیں آ کر مل گئے تھے، اسی علاقے، اسی شہر، اسی بستی میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے میں آپ کے پہنچنے سے پہلے خبر پہنچ چکی تھی کہ آپ آ چکے ہیں۔ مدینے کے لوگ جو ہے وہ مدینے سے نکل کر باہر آتے، آپ کا انتظار کرتے، اور پھر رات کو لوٹ جاتے۔ ایک دن جو ہے لوگ اسی طرح سے آپ کا انتظار کر کے لوٹ رہے تھے کہ ایک یہودی نے پیچھے سوال ہے کہ لوگوں جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے، یعنی کہ لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تو سب لوگ جو ہے وہ خوشی کے مارے مکے میں، مدینے میں خوشی کا ماحول ہو گیا، اور سارے لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے دوڑ پڑے، اور ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے مہمان بنے، میرے یہاں آ کر رکیں۔ جمعہ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو جمعہ کا دن تھا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس سمے آپ بنی سالم کے محلے میں تھے، آپ نے جمعہ کی نماز یہیں پڑھی، اور یہ پہلی جمعہ کی نماز تھی جو بنی سالم کے محلے میں ادا کی گئی۔ جو آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے وہ لوگ جو ہے انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور مدینے میں داخل ہوئے، اس پاک علاقے میں جس نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جبکہ اپنے وطن کے لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ تو یہ ایک ادبھت درشیہ تھا جس کو مدینے والوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میری اونٹنی جہاں جا کر رکے گی وہیں جو ہے میں رکوں گا، یعنی کہ انہوں نے اس کی اونٹنی کی مہار کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں روکے گا میں رکوں گا۔ تو وہ اونٹنی جو ہے مدینے کی گلیوں میں چلتی رہی، اور پھر اللہ اکبر، محمد آ گئے، یہ نعرے جو ہے وہاں پر لگ رہے تھے، اور لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ مدینے کی وہ ڈھبلی بجا کر جو ہے وہ شعر پڑھ رہی تھیں، عورتیں بھی اپنے چھتوں پر بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ رہی تھیں، اور آدمیوں کی ایک بھیڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی۔ تو اونٹنیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زمین کی اونٹنی جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھی، جس جگہ بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جگہ کس کی ہے؟ افرا کے بیٹے معاذ آگے بڑھے اور عرض کیا اللہ کے رسول، سہیل اور سہیل 2 بچے ہیں جن کی یہودی ہے، وہ دونوں بچے جو ہے وہ یتیم تھے، اور وہ حضرت افرا
بن معاذ کے جو ہے وہ کسٹڈی میں تھے، یعنی کہ وہی ان کی دیکھ بھال کیا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں ان بچوں کو راضی کر لوں گا اور یہاں پر آپ جو ہے مسجد بنائے. تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم اس جگہ کو خریدیں گے. اس جگہ کو قیمت دے کر خرید لیا اور پھر وہاں پر زمین برابر کی گئی اور مسجد بنانا شروع ہو گئی. مسجد بننے میں 7 مہینے کا وقت لگا اور 7 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے. آپ کے گھر پر آپ رہے 7 مہینے تک. جب مسجد تیار ہو گئی تو پھر آپ جو ہے وہ مسجد میں شفٹ ہوئے اور مسجد کے ساتھ ہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے کچھ کوٹریاں بنائی گئی جنہیں ہم حجرہ کہتے ہیں. اور یہ حجرے جو ہے وہ مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے. اور اللہ کے رسول بنی نجار کا قبیلے میں ٹھہرے تو قبیلے والوں کی کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. بنی نجار کی جو لڑکیاں تھیں وہ گیت گاتی تھیں کہ ہم جو ہے بنی نجار کی بیٹیاں ہیں اور نبی جو ہے وہ ہمارے مہمان ہیں. اسی بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو لکھ دیا، اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ جو ہے وہ تم اپنی بہنوں کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر جو ہے وہ مدینے آ جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو زوجہ تھیں، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کو بھی جو ہے وہ مدینے میں بلا لیا اور سب لوگ جو ہے وہ مدینے میں آباد ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مہاجر سب کچھ اپنا سر و سامان مال سارا چھوڑ کر مدینے میں اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، تو مکے میں جو ہے مدینے میں بے سر و سامانی کی حالت میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اچھا واقعہ کہ اخوہ جو ہے ان لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک بھائی کو، ایک انصار کو بلایا، کہ مہاجر کو ان سے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی ہو. اس سے ان لوگوں کے سنبندھ بھی مضبوط ہو گئے اور وہ جو مہاجر تھے ان کو رہنے کے لیے گھر مل گیا اور مہاجروں نے جو ہے وہ فوراً اپنے کام میں لگ گئے. کسی نے کھیتی باڑی کا کام شروع کیا، کسی نے تجارت کا کام شروع کیا اور اس طریقے سے وہ جلدی جو ہے سارے لوگ سیٹل ہو گئے. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ جب مہاجروں کو انصار کا بھائی بنایا گیا تو وہ انصاروں پر ڈیپینڈ ہو گئے، بلکہ انہوں نے ڈیپینڈنٹ نہیں رہے وہ انصار پر. انصار نے ان کی مدد کی. شروع میں جب ان کے پاس کچھ نہیں تو انہیں کھانے کو دیا، لیکن جیسے ہی مہاجروں کو موقع ملا تو انہوں نے فوراً کاروبار میں لگ گئے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ انصار کے کھیتوں میں نوکری کی اور ان کا کھیتی کا کام کیا، کچھ نے تجارت کی اور جلد ہی وہ لوگ جو ہے مکے کے مدینے کے ماحول میں ڈھل گئے اور خود سیٹل ہو گئے. اس کے علاوہ مدینے میں ایک یہودیوں کی آبادی بھی بہت خاصی تھی اور یہ بہت مہاجن تھے. وہاں کے کاروباری بڑے لوگ جو تھے وہ یہودی تھے، انہی کے ہاتھ میں مدینے کا کاروبار تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے معاہدے کیے، یعنی کہ یہ یہودیوں سے سمجھوتا کیا اور یہ کیا کہ ہم جو ہے وہ یہاں مل کر رہیں گے، کوئی ایک دوسرے کے دھرم کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور باہر سے اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو سب مل کر ہم جو ہے وہ مدینے کی حفاظت کریں گے. یہ چیزیں تھیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی فضا کو خوشگوار بنا دیا. یہودیوں کو شروع میں یہ لگا، کچھ یہودیوں کو، کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے جو ہے فوراً ان کی بات مان لی، لیکن کچھ لوگوں کو یہ تھا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے. کئی یہودی جو ہے وہ اس میں مسلمان بھی ہوئے جو اچھے تھے، اور کچھ یہودیوں کو یہ لگا کہ نہیں، ہمارا نبی جو آئے گا وہ تو ہمارے ہی دین کی پیروی کرے گا اور جس کی وجہ سے ہم سب پر غالب آ جائیں گے. جب انہیں لگا کہ یہ نبی تو کوئی نیا دین لے کر آیا ہے تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا. تو مدینہ جو اب یہودیوں کو اس سے بڑی ٹھیس پہنچی کہ ہمارے دین تو پہنچانے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ تو ایک اپنا نیا دین لائے ہیں. تو پھر انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. کھل کر تو کبھی سامنے نہیں آئے، لیکن چھپ کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے ساتھ اور جو دوسرے دشمن تھے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوششیں کرنے لگے. تو یہ جو پورا ہجرت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے سے لے کر مدینہ تک کس طرح سے پہنچے، کیسے اللہ کا حکم ہوا، یہ اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم.